قرآن کریم میں آیا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان کے جذبات اور احساسات وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دل کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ دل کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں غور کرنے سے۔ کبھی قلب غلیظ بھی ہے، قلب وجل بھی ہے، قلب خاشع بھی ہے، قلب قاسی بھی ہے۔ مختلف حالات ہونے کی وجہ سے، دل کے مختلف کیفیات ہونے کی وجہ سے اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر تمام قسموں کو ہم چاہیں تو ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو ہے دل کی وہ یہ ہے قلب کی کہ القلب الذی لیس فیہ حیات، کہ وہ دل جس کے اندر زندگی نہ ہو۔ دوسری قسم القلب الذی فیہ مرض، یعنی مریض دل۔ تیسری قسم القلب غیر الثابت، اور چوتھی قسم القلب سلیم ہے، جس تعلق سے ہمیں بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے اور اسی قلب سلیم کے حصول کی کوشش کرنی۔ تو سب سے پہلی قسم جو ہے القلب الذی لیس فیہ حیات، کہ وہ دل جس میں زندگی نہیں ہے، یہ وہ دل ہوتا ہے جو شرک اور کفر، شکوک و شبہات کی آماج گاہ ہوتی ہے۔ یہ دل رکھنے والا انسان چاہے جتنا انسانیت نواز ہو، جتنا انسانوں سے دوستی کرنے والا ہو، جتنے خیر کے کام کر جائیں، مرنے کے بعد ان کے خیر کے کاموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں آیا کہ اگر بغیر ایمان رکھے ہوئے نیک کام بھی اگر کسی نے کیا تو اس کی حیثیت راکھ جیسی ہے جس پہ تیز آندھی چلتی ہے اور اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے اور ابو طالب کو دیکھیے کہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر کیا نہیں کیا۔ تقریباً 35 سے 38 سال تک وہ بالکل حمایت میں لگے رہے، اور بسا اوقات ایسا بھی موقع آیا کہ انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، تم جس کام پہ لگے ہوئے ہو لگے رہو، ہم کبھی بھی تمہیں کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ بلکہ ابو طالب نے اپنے 2 جگر گوشوں کو جعفر بن طیار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ساری زندگی ابو طالب، موت تک ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں گزار دیے، لیکن ایمان نہیں لا سکے، اس لیے وہ قلب سلیم نہیں ہو سکا۔ اور ان کے اس کام کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ جو حمایت کیا ان کی کوئی قدر خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ابو طالب کے قصہ نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصہ نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع سے اپنے والد محترم ابو قحافہ کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ایمان قبول کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ والد کے ایمان لانے پہ آپ تم رو رہے ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایسا کیوں؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہمیں اس وقت زیادہ خوشی ہوتی جب ابو طالب ایمان لاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو القلب الذی لیس فیہ حیات، وہ دل جس کے اندر زندگی نہیں ہے، چاہے وہ جتنے نیک کام کر جائیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر کی طرف ہم آتے ہیں، القلب الذی فیہ مرض، یعنی مریض دل۔ اچھا، مریض دل کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، اس کی بھی ہم اس مرض کی طرف نہیں جا رہے ہیں جس مرض کے بارے میں قرآن میں بارہا آیا ہے منافقوں کے بارے میں، اس لیے کہ وہ مرض تو کفر کے برابر ہے، بلکہ بسا اوقات وہ کفر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافقین جو ہے سب سے گہرے اس میں ہوں گے، اس منافقت کی طرف نہیں جاتے۔ اچھا، یہ قلب میت کے تعلق سے 1-2 اور مثال میں دے دوں، اس کے بعد پھر قلب مریض پہ آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے واقعے سے اوپر اٹھ کے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ساری زندگی کرتے رہے کہ ان کے والد محترم ایمان لے آئے، وہ ایمان نہیں لا سکے۔ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کہا تھا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، وہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے۔ اور ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے لیے استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تنبؤ کیا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے وہ اس لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ ان کے والد أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ اللہ کے دشمن ہیں، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو ابراہیم علیہ السلام استغفار کرنا بند کر دیے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل رکھنے والے تھے۔ اس سے تھوڑا سا اور اوپر جاتے ہیں، ایک نبی ہی کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جن کا نام کنعان تھا، دیکھیے نوح علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوا، ان کی نسل میں تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ایمان لے آؤ اور ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس نے کہا کہ نہیں، ہم پہاڑ کی چوٹی پہ کہیں جا کے پناہ لے لیں گے اور بچ جائیں گے۔ خیر لمبی بات ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا صاحبزادہ، ان کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھ رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کیا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو اور یہ کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ تمام کو غرق کر دیں گے لیکن آپ کے اہل و عیال کو بچا کے رکھیں گے۔ نوح علیہ السلام سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں، تو وعدہ خلافی تو کر نہیں سکتے ہیں اور فیصلہ تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام سے، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ کہ اے نوح، یہ تمہارے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، اس کا دل جو ہے سلیم نہیں ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس لیے جس چیز کے تعلق سے تمہیں علم نہیں ہے اس کا سوال مجھ سے نہیں کرو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ جاہلوں میں سے مت ہو جایا کرنا۔ تو قلب میت جو ہے وہ کفر و شرک کی آماج گاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دل سے بچائے، اس قلب سے بچائے۔ اس کی دو تین مثالیں سامنے آ گئی۔ اب قلب مریض کی طرف چلتے ہیں۔ قلب مریض اس دل کو کہتے ہیں جس میں مرض ہو۔ مرض کی کئی قسمیں ہو سکتی ہے، ہم نفاق والے مرض کی طرف نہیں جا رہے ہیں، عام مرض کی طرف۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ قلب مریض کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیک عمل کرنا اس کے اوپر شاق اور گراں گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے برائیوں کے کرنے سے جھجک نہیں ہوتی، تأمل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے یا کرتے وقت یا کرنے کے بعد اگر ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو گویا ہمارا دل ابھی زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسم ما حاک فی نفسک، کہ اسم وہ ہے، گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے پہلے یا کرتے وقت یا کرنے کے بعد دل میں کھٹکے۔ تو قلب مریض کی تین علامات بتائے گئے۔ میں نے بتایا کہ گناہ کرتے وقت جھجک نہیں ہو، دوسری بات یہ کہ نیکی کا کرنا شاق گزرے، اور تیسری بات یہ کہ نصیحت کرتے وقت نصیحت کی باتیں اس کو بری لگے۔ اگر ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو خیر منانی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دل ہمارا ابھی مردہ نہیں ہوا اور وہ مرض داخل نہیں ہوا جو مرض جو ہے قابل شناعت ہے، قابل گرفت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے اس دل کے بارے میں، انہوں نے یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ قَلْبَكَ عِنْدَ أَرْبَعٍ عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعِنْدَ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ تَذْكِرَةِ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ فَابْكِ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ قَلْبٌ۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اپنے دل کا امتحان
तुम 4 मौकों पर ले सकते हो। नंबर 1 यह है कि जब खुदा और रसूल की बात हो रही हो और दिल में वो कैफियत नहीं पैदा हो रही हो जो होनी चाहिए। नंबर 2, जब तिलावत कुरान किया जा रहा हो या तुम कर रहे हो और दिल में वो कैफियत नहीं हो जो खुदा के यहाँ मतलूब है, तब। और नंबर 3 कि जब जिक्र आखिरत का हो, मौत का हो, तब उस वक्त हमको अपने आप को सोचना चाहिए कि अगर हमारे दिल में वो कैफियत, वजिल वाली कैफियत नहीं हो रही है तो सोचना चाहिए। नंबर 1 इंदल्लाहि व रसूलिही, नंबर 2 इंद हुदूरिस सलात, जब नमाज का वक्त हो तब, और नंबर 3 इंद तिलावतिल कुरान, और नंबर 4 इंद तज़किरतिल मौत वल आखिरा। 4 मौके हैं हमें दिल का मुआजना करने के लिए। फिर से मैं इसको दोहरा दे रहा हूं कि खुदा और रसूल का जब जिक्र हो तब, जब नमाज का वक्त हो और अजान की आवाज आ रही हो और हमारे दिल में वो कैफियत पैदा ना हो जैसा मतलूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आजान होती थी तो चेहरे का रंग बदल जाता था और फौरन आप अपने घर से निकलते थे। और नंबर 3 पे ये चीज आती है कि जब तिलावत कुरान हो, और नंबर 4 पे जब आखिरत और मौत का जिक्र हो तब वो कैफियत पैदा ना हो। तो फिर फब के आला नफ्सिक, तो तुम्हें अपने दिल पे रोना चाहिए। फ़इन्नहु लैसा लका क़ल्ब, तो तुम्हारे पास वो दिल नहीं है जो खुदा के यहाँ मतलूब है। तीसरी चीज जो दिल की आती है वो ये है अल क़ल्बु गैरु साबित, वो दिल जिसको करार नहीं, परेशान हाल रहता है। नमाज तो पढ़ते हैं, नेकियां करते हैं, लेकिन अगर बुराई के आमाल मिल जाए तो उसमें भी मुलव्वस हो जाते हैं। 4 लोग बैठ करके किसी की गीबत कर रहे हैं तो उसमें भी लज्जत मिलने लगे, तो इसका मतलब हमारा दिल वो नहीं है। नमाजी है, नमाजी कहे जाते भी हैं और सोचते भी है नमाजी है, लेकिन असर का वक्त है और मार्केट में हम है, आजान की आवाजें आ रही है और दिल पे वो कैफियत नहीं कि नमाज का वक्त जा रहा, बस नमाज छूट गई तो छूट गई, या ये एहसास हो जाकर घर पे पढ़ लेंगे। तो गोया कि ये जो है वो दिल है जो दिल मतलूब नहीं है खुदा के यहाँ। अगर ऐसी कैफियत है तो भी हमें सोचना चाहिए। इस दिल के बारे में ये कहा गया कि वो दिल माचिस की तीली की तरीके से कि जिधर से रगड़ लगी उधर चला गया, बुराइयों की तरफ दावत हुई तो उधर ढुलक गया और अच्छाइयों की तरफ बुलाया गया तो फिर उधर अच्छे, मतलब दिल को की कैफियत अच्छी होने लगी। तो दिल की 3 किस्में हुई, एक ये है कल्ब मय्यत, दूसरा कल्ब मरीज, और तीसरा कल्ब गैर साबित, जिसको करार नहीं है। ये दिल भी बहुत खतरनाक होता है, अल्लाह हमें इससे भी बचाए, लेकिन इसके सुधरने के इम्कान ज्यादा है। अब हम आते हैं चौथे दिल की तरफ, चौथी किस्म की तरफ। असल वही चीज मतलूब है, वही दिल हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, वह कल्ब सलीम। कल्ब सलीम के बारे में चंद बातें बता दूं। कल्ब सलीम ये ईमान की आमाजगाह होती है, कुफ्र और शिर्क से दूर होता है, खुदा की तरफ रुजू करने वाला होता है, ताइब होता है। जब नमाज की नियत बांधे कल्ब सलीम का हामिल तो सुकूनत और तुमानीनत की ऐसी झोंके चलते हैं जिससे दिल बिल्कुल लबरेज हो जाता है। अगर कभी कोई गुनाह का सुदूर हो जाए तो वो दिल जो है माही बेआब की तरह तड़पने लगता है। जो भी नेक काम करना चाहता है वो दिल तो हर नेक काम में इत्कान और एहसान का तरफगार होता है। अगर ऐसा दिल होना चाहिए, उस दिल के बारे में आता है कि वो दरगुजर, हिल्म सब्र, कुव्वत बर्दाश्त, शफकत, मोहब्बत और मुसलमानों के लिए रहमत का पैकर होता है। वैसा दिल होना चाहिए और यही दिल अंबियाए किराम को नसीब थे। इसी दिल के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पूरी हदीस ये है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ील लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नासि अफ़ज़लु क़ाल कुल्लु मख़मूमिल क़ल्बि सदूक़ुल लिसान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र से मरवी है, उन्होंने बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि ये बता दीजिए इंसानों में सबसे बेहतर इंसान कौन है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर वो जो मखमूमुल कल्ब हो और हर वो इंसान जो सच्ची जुबान का हामिल हो, सच बोलने वाला। सहाबे कराम ने कहा सदूकुल लिसान नारिफुहु फमा मखमूमुल कल्ब, कि सदूकुल लिसान को तो हम जानते हैं लेकिन मखमूमुल कल्ब क्या चीज है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुवा तक़ियुन नक़िय्यु ला इस्म फीही वला बग़िया वला ग़िल्ल वला हसद। ये वो दिल है जो तक़ी हो, नक़ी हो, साफ सुथरा हो, दिलों के अंदर कजी नहीं हो, किसी के बारे में बुराई नहीं हो, दिलों में कीना पाल करके नहीं रखा हो, वला ग़िल्ल वला बग़िया,
اور نہ خدا سے بغاوت کوئی اعمال کرنے والا ہو، نہ کسی کو دھوکہ دینے کا جذبہ. ایسا نہیں کہ دھوکہ دینا ہی ضروری ہے. ارے دھوکہ دینے کا موقع نہیں ملا اس لیے ہم دھوکہ نہیں دے رہے. اگر موقع ملے گا تو ہم دھوکہ دے دیں گے، تو اس کا مطلب ہمارا دل دھوکہ دینے والا ہے. اگر چوری کرنے کا موقع نہیں ملا تو چوری نہیں کر رہے ہیں، موقع ملا تو کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا دل چور ہے. تو ولا غلہ، اور کسی کو دھوکہ دینے والا نہ ہو، ولا حسد، اور دل میں حسد نہ ہو، ایسا دل مطلوب ہے. ایک واقعہ میں بتا دوں، ایک انصاری صحابی کے بارے میں آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ ایک جنتی آنے والا. ایک انصاری صحابی آئے، بیٹھ گئے. پھر کل ہو کر کے ایسا ہی موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جنتی آنے والا. پھر وہی صحابی آئے اور بیٹھ گئے. پھر تیسرے دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جنتی آنے والا. پھر وہی صحابی آئے اور بیٹھ گئے. ایک صحابی اٹھے اور ان کے ساتھ ہو لیے. جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے والد سے کچھ انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے ہاں قیام کرنا چاہتا ہوں 3 دن. تو انہوں نے کہا شوق سے قیام کیجیے. 3 دن مکمل وہ رہے اور ان کی تمام نشست و برخاست کو شب و روز کے اعمال پر جائزہ لیتے رہے، غور کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی خاص عمل نہیں سمجھ میں آیا. تو انہوں نے کہا کہ بات تو ایسی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی تھی، تو ہم وہ جائزہ لینے کے لیے آئے تھے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہی اعمال جو تم نے دیکھا، بس ایک عمل کرتا ہوں کہ رات میں سونے سے پہلے میں دل میں ہر ایک کے تعلق سے جو کچھ ہے سب کچھ نکال دیتا ہوں، اس کے بعد سوتا ہوں. تو اس لیے اللہ نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن جب کہ نہ مال کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی انسان کامیاب ہوگا جو بالکل سلیم دل لے کر کے تمام برائیوں سے، کینے سے، کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، تمام چیزوں سے پاک ہو کر کے جو شخص جائے گا وہی کامیاب ہوگا. ابھی مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، مثال یاد آ گئی. میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو شکایت رہتی ہے، ہمیں بھی شکایت رہتی ہے کہ شیطان جو ہے اگر لاحول پڑھ لیں یا کوئی دوسری چیز نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کریں، تو دل کی حالت بہت اچھی رہتی ہے، لیکن پھر جب لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. آخر کیوں ایسا ہوتا؟ تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ شیطان کی مثال سمجھو ایک کتے جیسی ہے. اگر آپ روڈ کے کنارے میں گوشت کے ٹکڑے یا گوشت کی تھیلی لے کر کے بیٹھ جائیں اور ایک نہیں کئی ڈنڈے لے کے بیٹھ جائیں، پھر بھی ڈنڈا مارتے رہے اور کتا بار بار گوشت کے پاس آتا رہے گا، اس لیے کہ اس کی مرغوب چیز آپ کے پاس ہے. وہی حالت شیطان کی ہے. ہمارے دل میں وہ تمام چیزیں اگر موجود ہیں جو شیطان کی مرغوبات ہیں، تو ہمارے تلاوت قرآن سے یا ذکر و اذکار سے وہ بھاگ تو جائے گا، لیکن وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے اس لیے وہ بار بار آئے گا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عنایت کرے. علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، جو انہوں نے ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. اب اسی شعر پہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم آپس میں غضبناک وہ آپس میں کریم، تم آپس میں غضبناک وہ آپس میں کریم، تم خطا کار و خطا بھی و خطا پوش و رحیم، چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.